اس وقت ہمارے ساتھ ایک قاری صاحب موجود ہیں جو بغیر آپریشن کے پتھری کا علاج کرتے ہیں اور اس کے علاوہ شوگر اور یرکان کا بھی یہ علاج کرتے ہیں۔ اس کی کوئی چارجز وغیرہ بھی آپ لیتے ہیں؟ جس طرح سے ڈاکٹرز آپریشن کرنے کے لیے تو ہزاروں لاکھوں لیتے ہیں، تو آپ جو بغیر آپریشن کے ٹھیک کر دیتے ہیں تو کتنے پیسے لیتے ہیں؟ میں جی 110 روپے ہدیہ لیتا ہوں۔ شوگر کے علاج کے لیے یہ بتائیں کہ وہ جڑ سے ختم ہو جاتا ہے یا پھر آہستہ آہستہ مطلب نارمل رہتا ہے؟ نہیں، جڑ سے ختم ہو جاتا ہے۔ جو کسی کے اوپر کوئی جادو کرتا ہے یا کسی کے اوپر کوئی پڑھائی کرواتا ہے یا کسی کے اوپر کوئی ایسی اثریات پیدا کر دیتا ہے تو ان کی وجہ سے بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ ویسے تو کوئی بھی نہیں یقین کرتا جب تک ان کا کوئی مریض ٹھیک نہ ہو تو، لیکن ہمارا مریض ٹھیک ہوا ہے الحمدللہ، اور بھی کئی لوگ آ رہے ہیں صحت یاب ہو کے جا رہے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، دستک ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان شکیل چشتی۔ اس وقت ہمارے ساتھ ایک قاری صاحب موجود ہیں جو بغیر آپریشن کے پتھری کا علاج کرتے ہیں اور اس کے علاوہ شوگر اور یرکان کا بھی یہ علاج کرتے ہیں۔ آئیے ان سے جانتے ہیں یہ کس طرح سے علاج کرتے ہیں اور مریض جو ان کے پاس کہاں کہاں سے آتے ہیں۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قاری صاحب کیسے ہیں؟ جی الحمدللہ، اللہ پاک کا کرم شکر ہے جی۔ قاری صاحب یہ بتائیے گا کہ جس طرح سے ہمیں پتہ چلا کہ آپ بغیر آپریشن کے پتھری کا علاج کرتے ہیں اور بھی بہت سی بیماریوں کا علاج ہے آپ کے پاس، کس طرح سے علاج کرتے ہیں؟ یہ جی اللہ کے قرآن سے کرتے ہیں۔ اچھا، جی۔ کس طرح سے دم وغیرہ کرتے ہیں اور کہاں کہاں سے مریض آتے ہیں؟ کون کون سی بیماری کے جو ہے وہ مریض یہاں پر آتے ہیں؟ یہ 3 بیماریوں کے جو مریض جو آتے ہیں، یرکان، شوگر، پتھری، اور بھی جو جس قسم کی بھی بیماری ہو وہ مریض آتے ہیں۔ اسپیشل ہیں جن کو یہاں سے صحت یاب ہو کے جاتے ہیں؟ ہاں جی بالکل، یہ ریونڈ سے آتے ہیں، لاہور سے آتے ہیں، حبیب آباد سے آتے ہیں، پتوکی سے آتے ہیں، اور بھی چھانگا مانگا، مانگا منڈی، مختلف شہروں سے جو مریضین جو آتے ہیں دم کروانے کے لیے۔ ہاں جی، اللہ کے قرآن سے پھر اللہ کا قرآن جو ہے وہ ان کو شفا دیتا ہے۔ اچھا، یہ دم کرتے ہیں جو کتنے دم کرنے پڑتے ہیں؟ شوگر کے لیے کتنے دم کرنے پڑتے ہیں اور پتھری کے لیے کس طرح سے یہ کرتے ہیں؟ یہ پتہ چلتا ہے نا، جتنی % پتھری یعنی درد وغیرہ زیادہ پتے کے اندر ہوتی ہے، گردے کے اندر ہوتی ہے، تو پھر جتنا زیادہ یعنی بننے ہوتے ہیں، جو پتھری زیادہ ہوتی ہے پھر دم زیادہ ہوتے ہیں، پانی بھی دم کر کے تویز بھی دیتے ہیں۔ اگر تھوڑی 1% یا تھوڑے یعنی ذرے ذرے قطرے قطرے جو ہوتے ہیں، یعنی چھوٹے چھوٹے ذرے ذرے ہوتے ہیں، ہاں جی، وہ 1-2 دم میں ہی ٹھیک ہو جاتے ہیں، پانی جو ہے وہ دم کر کے دیتے ہیں، ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اچھا یہ بتائیں، جس طرح سے پتھری کا علاج بغیر آپریشن کے، آپ نے فلیکس بھی بنوایا ہوا ہے کہ بغیر آپریشن کے پتھری کا علاج ہو جاتا ہے، تو یہ بتائیں جو آپ کے پاس مریض آتے ہیں وہ کہاں کہاں سے علاج کروا چکے تھے اور کتنے کتنے پیسے لگا چکے تھے؟ وہ مختلف شہروں یعنی حکیم کے پاس بھی گئے، ڈاکٹروں کے پاس بھی گئے، تو وہ پتہ چلا ان کو، وہ میرے پاس آئے، وہ کہتے ہیں آپ کیسا علاج کریں گے، کیا کرتے ہیں، کیا ایسا ہوتا ہے؟ میں نے کہا کچھ بھی نہیں ہوتا، صرف قرآن کی آیت ہے، قرآن پاک پڑھ کے ہم دم کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی قرآن کے صدقے ان کو شفا دے دیتا ہے۔ ہاں جی۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ آج تک جس طرح سے آپ کے پاس بہت سارے مریض جو ہے وہ ٹھیک ہو چکے ہیں، تو کوئی ایسی سیریس کنڈیشن میں بھی مریض تھے جو کہ جن کا بچنا مشکل تھا تو یہاں پہ ٹھیک ہو گئے؟ جی جی، بہت اعلیٰ کنڈیشن ان کی تھی، اور درد بھی شدید درد ہوتا ہے جس وقت وہ آتے ہیں، وہ ان کے ساتھ 2-3 آدمی بھی ساتھ ہوتے ہیں، یا مائیں ہوتی ہیں، بہنیں ہوتی ہیں، وہ لے کے آتی ہیں، کہتی ہیں کہ قاری صاحب ان کی بہت اعلیٰ کنڈیشن ہے کہ بہت زیادہ شدید درد ہو رہا ہے، تو فوراً دم کرتے ہیں، درد تو اس وقت ہی ٹھیک ہو جاتا ہے، بقایا نکلنے میں کوئی 15-20 منٹ یعنی لگ جاتے ہیں، 20 دن، ہاں جی 15-20 دن یعنی دم میں لگ جاتے ہیں، نکلنے میں لگ جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور کون کون سے معاملات آپ دیکھ رہے ہیں؟ کون کون سی جو ہے وہ سروسز کہہ لیں کہ یہ تو بیماری کے علاج ہیں، اس کے علاوہ کیا کرتے ہیں آپ؟ اس کے علاوہ بے اولادی کا بھی کرتے ہیں، من پسند کی شادی کرتے ہیں، آج جو رشتوں کے اندر رکاوٹیں آ رہی، بندش آ رہی ہیں، ان کا بھی علاج کرتے ہیں۔ جو جادو کا توڑ ہوتا ہے، آج کل گھر گھر کے اندر یہ حالات بن چکے ہیں، اور جھگڑے ہیں گھر والوں کے ایک دوسرے کے ساتھ، معاملات گھریلو معاملات وہ بھی حل کرتے ہیں، یعنی جس قسم کی بھی کسی کو کوئی تکلیف ہے وہ اللہ کے قرآن کے ذریعے سے یعنی ٹھیک کرتے ہیں۔ اس کی کوئی چارجز وغیرہ بھی آپ لیتے ہیں؟ جس طرح سے ڈاکٹرز آپریشن کرنے کے لیے تو ہزاروں لاکھوں لیتے ہیں، تو آپ جو بغیر آپریشن کے ٹھیک کر دیتے ہیں تو کتنے پیسے لیتے ہیں؟ میں جی 110 روپے ہدیہ لیتا ہوں۔ ہاں جی 110 روپے، تو اس وقت وہ ہدیہ بھی میں خود نہیں رکھتا، وہ ماں کے 1 مہینے کے بعد یعنی ختم شریف، 11ویں شریف یعنی حضور غوث اعظم آپ دی یاد اندر 11ویں شریف کی محفل سجا کے بچوں کو اور علماء کرام کو بلا کے ان کو ختم دلوا کے کھانا کھلا دیتے ہیں۔ مطلب 110 روپے جو آپ لیتے ہیں فیس کے طور پہ، وہ بھی آپ اپنی ذات پہ نہیں لگاتے؟ نہیں، اپنی ذات پہ نہیں لگاتے۔
اچھا، تو مجھے یہ بتائیں کہ جس طرح سے آپ یہ 110 روپے لیتے ہیں شوگر کے علاج کے لیے، یہ بتائیں کہ وہ جڑ سے ختم ہو جاتا ہے یا پھر آہستہ آہستہ مطلب نارمل رہتا ہے کیا؟ نہیں، جڑ سے ختم ہو جاتا ہے، ہاں جی، 1% بھی نہیں رہتا۔ جب جو مریض آتے ہیں اور رپورٹ لے کے آتے ہیں، جو بھی میرے پاس یعنی مریض آتے ہیں نا، میں ان کو یہی کہتا ہوں کہ آپ سب سے پہلے ہاسپٹل جائیں، رپورٹ کرا کے لیں، چاہے وہ پتھری کی ہے، شوگر کی ہے، یرکان کی ہے، یا جس قسم کی بیماری کی ہے، پہلے آپ ہاسپٹل جائیں، ان کی جو ہے نا رپورٹ لے کے آئیں، کتنے % آپ کو یعنی شوگر ہے وہ لے کے آتے ہیں، پھر میں چیک کرتا ہوں، اس کے بعد پھر دم کرتا ہوں، پھر ان کو پھر کہتا ہوں کہ جاؤ اب آپ پھر جو ہے نا چیک کراؤ کتنے % ہے، وہ خود آ کے بتاتے ہیں کہ اب ہم 1% بھی نہیں ہے۔ اچھا کر صاحب، یہ بتائیں کہ جس طرح سے ڈاکٹرز حضرات ہیں وہ کروڑوں لگا کے وہ ڈگریاں حاصل کرتے ہیں، ڈاکٹرز بنتے ہیں، تو وہ کس وجہ سے جو ہے وہ مریض کو جو ریجیکٹ کر دیتے ہیں؟ آخر ایسی کیا وجہ ہوتی ہے؟ ظاہر سی بات ہے وہ مریض ہوتا ہے تو اس کو علاج کے لیے تو ڈاکٹر آ جانا پڑتا ہے، تو آپ کے پاس آنے کی اصل کیا وجہ ہوتی ہے؟ وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کے اندر کوئی ایسی تکلیفیں پائی جاتی ہیں جو وہ ڈاکٹر بے علاج کر دیتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ یعنی جو کسی کے اوپر کوئی جادو کرتا ہے، یا کسی کے اوپر کوئی پڑھائی کرواتا ہے، یا کسی کے اوپر کوئی ایسی اثریات پیدا کر دیتا ہے، تو ان کی وجہ سے بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو جس طرح سے مریض ٹھیک ہو جاتے ہیں اس کے بعد ان کے کیا جذبات ہوتے ہیں، کیا تاثرات، جن کی سانسیں جو ہے وہ ختم ہونے والی ہوتی ہیں، تو پھر آپ کے دم کے بعد جو ہے وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں، تو پھر اس کے بعد کیا ان کے جذبات ہوتے وہ تو محبتیں بانٹتے ہیں، دعائیں دیتے ہیں، مائیں ہوتی ہیں وہ دعائیں دیتی ہیں، بھائی ہوتے ہیں وہ دعائیں دیتے ہیں کہ جن کی اولاد ہوتی ہے، یعنی جن کے باپ کو یعنی تندرست کیا ہے، شفا یاب کیا ہے، تو وہ اولاد خوش ہو کے دعائیں دیتی ہیں کہ ہمارے والد کو آپ نے بچایا ہے۔ ہم کون ہیں بچانے والے؟ یہ تو اللہ کا قرآن ہی بچاتا ہے، یہ ہمارا کوئی کمال اس میں نہیں ہے، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، شفا بھی وہی دیتی ہے، عزت بھی وہی دیتی ہے، یہ سارے اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو ہے نظام ہے وہ چلا رہے ہیں، تو یہ اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، یہ رب کے قرآن کا کمال ہے۔ جی ناظرین، تو قاری صاحب کی بات سنی، انہوں نے بتایا کہ کس طرح سے مریض دور دراز سے یہاں پر آتے ہیں اور صحت یاب ہو کر یہاں سے جاتے ہیں۔ تو کچھ مریض بھی یہاں پر موجود ہیں، ان سے ہم بات کریں گے، ان کے جو فیملی ممبر ہیں ان سے بات کریں گے کہ کس طرح سے وہ مریض ان کے جو ہے وہ ڈاکٹر ان کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں، پھر یہاں سے کیسے صحت یاب ہوتے ہیں۔ آئیے گفتگو کرتے ہیں ان سے بھی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بھائی، کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام اعجاز ہے۔ جاز بھائی، بتائیے گا کہ آپ قاری صاحب کے پاس کس مریض کو لے کر آئے تھے، ان کا کیا مسئلہ تھا، اور کس کس ہاسپٹل میں آپ لے کر گئے تھے، اور اس کے بعد قاری صاحب نے کیسے ٹھیک کیا؟ جی، پہلی بات یہ ہے کہ وہ جو مریض تھے وہ میرے چاچو تھے، اور وہ ادھر محنت مزدوری کرتے تھے، گاڑیوں کی لوڈنگ وغیرہ، تو اچانک ان کی طبیعت خراب ہو گئی، تو جو ان کے ساتھ دوست وغیرہ تھے وہ انہیں جو نزدیکی ڈاکٹر تھا یہ ہاسپٹل لے گئے، تو ان سے میڈیسن وغیرہ لی، تو پھر میں گیا چاچو کے پاس، تو مجھے ان کی نا حالت ادھر تھوڑی سی خراب لگی، تو میں نے ان کو ڈاکٹروں کو بلایا بھی، کہا بھی، تو انہوں نے کہا بھی بھائی اس طرح کی ان کی حالت ہے، اگر آپ نے لے جانا ہے تو آپ لے جا سکتے ہیں، ہمارے پاس نہیں ٹھیک ہو رہے۔ تو میں پھر ان کو لے آیا گھر ادھر۔ کتنے دن وہاں رہے آپ؟ ہم ادھر تقریباً رہے 1 دن اور 1 رات، آگے نیکسٹ ٹائم ہم شام کو مثلا لے کے آئے ان کو۔ 2 دن تقریباً؟ جی 2 دن ادھر رہے، دوسرے دن رات کو ہم ادھر لے کے آئے، تو پھر اگلے دن صبح میں پھر قاری صاحب کو کسی نے بتایا کہ وہ دم وغیرہ کرتے ہیں، تو لیکن یہ ہے کہ ان کے پاس لے جانا پڑے گا، کہ وہ نا گھر نہیں آتے، تو پھر ہم ادھر قاری صاحب کے پاس آئے بھی، مریض کی اس طرح حالت ہے، وہ نہ چل پھر سکتے ہیں، نہ اٹھ سکتے ہیں، کوئی چیز کھا پی نہیں رہے، تو یہ کنڈیشن بتائی مریض کی، تو قاری صاحب کو اپنے جو معاملات مسجد وغیرہ سے فارغ ہو کے پھر ہمارے ساتھ گئے، انہوں نے دم وغیرہ کیا، مریض کی کنڈیشن دیکھی، تو انہوں نے کہا کہ نا 7 دم کرنے پڑیں گے، تو پھر یہ کہ اللہ نے کیا تو 2-3 دم میں وہ اٹھنے بیٹھنے لگ پڑے، کھانے پینے لگ پڑے، تو جب انہیں اپنی پڑھائی وغیرہ مکمل کی تو 7 دن کے بعد انشاءاللہ آج وہ اپنا کام وغیرہ کر رہے ہیں۔ جی، تو آپ کو یقین تھا کہ اب قاری صاحب جو ہے وہ ٹھیک کر دیں گے، یا جس طرح سے ڈاکٹروں نے جواب دے دیا کہ اب ان کی حالت ایسی ہے کہ یہ نہیں بچ سکتے، آپ مطلب امیدیں چھوڑ چکے تھے آپ؟ جی بالکل، جب ڈاکٹروں نے کہا کہ ان کی حالت اس طرح ہی رہنی ہے تو نہیں، تو پھر امید تو نہیں ہوتی، لیکن یہی ہے کہ ایک آسرا ہوتا ہے، اور ایک امید تھی جو ہمیں قاری صاحب کے پاس لے گئے، لیکن جس طرح انہوں نے دم وغیرہ کیا اور ہمیں کچھ اثرات نظر آئے ان کے، تو پھر ان جب 7 دن مکمل کیے تو ہمیں خوشی بھی ہوئی، لیکن بہت اچھا انہوں نے کوپریٹ کیا، جو کہ پھر یہ تھا کہ آہستہ آہستہ مریض کو ادھر بھی لانے لگ پڑے،
بھی تو انہوں نے جو دم وغیرہ کیا پھر ان کی کوئی فیس وغیرہ بھی انہوں نے لی؟ نہیں فیس وغیرہ کوئی نہیں لی. چارجز وغیرہ جو ہدیہ ہوتا تھا وہ جو انڈے وغیرہ یا جو بھی چیز چاہیے ہوتی تھی وہ ادھر ہی منگوا کے کسی کو دے دیتے تھے جو کہ مثلاً کے حقدار ہوتے ہیں ان چیز کے. تو اور ذاتی طور کوئی پیسہ وغیرہ نہیں. کیا کہنا چاہیں گے قاری صاحب کے والے سے، جس طرح سے وہ آپ کا مریض ٹھیک ہوا اور بھی لوگوں کے مریض ٹھیک ہو گئے، اکثر لوگ یقین نہیں کرتے اس بات پہ، کیا کہیں گے؟ یہ یقین نہیں کرتے، ان کو یہی کہنا چاہتے ہیں کہ بھی ویسے تو کوئی بھی نہیں یقین کرتا جب تک ان کا کوئی مریض ٹھیک نہ ہو. تو لیکن ہمارا مریض ٹھیک ہوا ہے الحمدللہ. اور بھی کئی لوگ آ رہے ہیں تو صحت یاب ہو کے جا رہے ہیں. ان سے یہی ہے کہ بھی ایک دفعہ آئیں، بھی جو بھی ان کو کلام الہی سے وہ اپنا علاج کریں گے آپ کا، تو انشاءاللہ صحت ضرور ملے گی اللہ کی طرف. جی ناظرین، تو آپ نے گفتگو سنی اس بھائی کی. ان کے چاچو جو ہے وہ بیماری میں مبتلا تھے، جن کو ڈاکٹروں نے جو ہے وہ جواب دے دیا تھا اور وہ گھر لے کر آ چکے تھے کہ ان کی بچنے کی کوئی امید نہیں ہے. تو جب پھر قاری صاحب کو یہ اپنے گھر لے کر جاتے ہیں، دم کرواتے ہیں، 7 دم کرواتے ہیں، اس کے بعد جو ہے وہ آج وہ مریض جو ہے وہ کام پہ جاتا ہے، ٹھیک ٹھاک ہے، سلامت ہے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کلام الہی میں اتنی طاقت ہے کہ جو ڈاکٹروں نے جواب دے دیا تھا تو قاری صاحب نے جو ہے وہ قرآن پاک کی آیات جو ہے وہ پڑھ کر دم کی اور وہ مریض جو ہے وہ 7 دم کرنے کے بعد صحت یاب ہو گیا. تو ان لوگوں کو بھی یہ میسج ہے کہ جو کہتے ہیں کہ پیر جو ہوتے ہیں، یہ بابے جو ہوتے ہیں، یہ فراڈ کرتے ہیں، کیونکہ وہ کلام الہی پڑھتے ہیں. آپ کا یقین کلام الہی پہ ہونا چاہیے، نہ کہ بابے پہ. تو اس کلام الہی کے ذریعے ہی وہ مریض ٹھیک ہوتا ہے. تو آپ لوگوں سے ویڈیو دیکھ رہے ہیں، آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار بھی کیجیے گا. ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کیجیے گا تاکہ دوسرے لوگوں کو اس ویڈیو کے ذریعے فائدہ حاصل ہو سکے. اسی کے ساتھ مجھے دے اجازت، اور دیکھتے رہیں دستک ٹی وی.